اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک بہترین واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس واقعے کو آخر تک سنیں گے تاکہ یہ واقعہ آپ کے ایمان کو مزید پختہ کر دے۔ دمیری نے کتاب حیات الحیوان میں عجیب و غریب واقعہ تحریر کیا ہے۔ اس واقعے کے راوی ابن ظفر ہیں۔ ہم یہاں اسے مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو ابن ظفر کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ سفر کے دوران اندلس میں جب میں ایک شخص کے ہاں پہنچا تو صاحب خانہ نے میری خوب آؤ-بھگت کی۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم خدا سے اس کے فضل و کرم کی خواہش کرو، خدا تو ہر چیز سے ضرور واقف ہے۔ صاحب خانہ نے کہا، آپ نے بڑی عظیم آیت کی تلاوت کی ہے، مجھے اس سے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ یاد آ گیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند سال پہلے دو نصرانی راہبوں نے ہمارے شہر میں آ کر اسلام قبول کیا۔ اسلامی علوم سیکھنے کے لیے انہوں نے یہاں کے مدرسے میں داخلہ لیا اور انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ دونوں میرے ہی گھر پر کرائے سے رہا کرتے تھے اور پڑھنے کے لیے مدرسے جایا کرتے تھے۔ لوگ ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن میں انہیں اپنے گھر میں نماز، روزے اور دیگر عبادتوں میں ہی مشغول پاتا تھا۔ یہ دونوں سحر کے وقت بیدار ہو کر باقاعدگی سے مصروف عبادت ہوا کرتے تھے۔ مختصراً یہ کہ دونوں صحیح معنوں میں عبادت گزار مسلمان تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور اس کا غسل و کفن اسلامی قانون کے مطابق کیا گیا، اور اس کا دوسرا ساتھی اب بھی میرے گھر کرائے سے رہ رہا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ اس نے کہا، تم مجھ پر حق رکھتے ہو اور مہربان ہو، یقیناً میں تمہارے سوال کا ضرور جواب دوں گا۔ میں نے پوچھا، تم نے عیسائیوں کے ملک سے اسلامی ملک میں آ کر اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے بتایا، ہم دونوں عبادت گزار نصرانی راہب تھے اور کلیسا میں ہی رہا کرتے تھے۔ ایک عرصے تک کلیسا کے نگراں نے ہمارے لیے ایک مسلمان قیدی ہماری خدمت پر مامور کر رکھا تھا۔ یہ مسلمان قیدی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا اور بڑی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ میں اور میرا دوست دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ قرآن کو سمجھیں، لہٰذا ہم نے اس مسلمان قیدی سے طے کر لیا کہ وہ ہمیں عربی سکھائے گا تاکہ ہم اس طرح قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں۔ دن میں یہ مسلمان قیدی قرآن کی تلاوت کرتا اور ہم سنا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 تلاوت کی، تم خدا سے اس کے فضل و کرم کی خواہش کرو، خدا تو ہر چیز سے ضرور واقف ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، سوچو تو صحیح، صاحب قرآن نے اس آیت میں کس چیز کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ بھی چاہتے ہو خدا کے فضل سے طلب کرو۔ میں اس کا قائل نہیں تھا، لیکن میرا دوست مجھ سے زیادہ عقل مند تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خدا بہت بڑا ہے اور اس کی قدرت اور حکومت بہت وسیع ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک مرتبہ اپنے اسیر مسلمان سے یہ آیت بھی سنی کہ جس میں یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں۔ میں نے کہا، یہ قرآنی دعویٰ تو اس دعوے سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرے دوست نے جواب دیا کہ میں مطمئن ہوں، یہ قرآن اسی پیغمبر پر نازل ہوا ہے جس کا وعدہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس پیغمبر کے آنے کی بشارت دی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد
ایک دن ہم کھانا کھا رہے تھے کہ لقمہ میرے حلق میں پھنس گیا اور میری حالت یکسر بگڑ گئی۔ میں مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ شراب کا گلاس میرے حلق میں انڈیلا، لیکن وہ حلق سے نیچے اترنے کی بجائے واپس نکل آیا۔ میری موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ یکایک مجھے آیت یاد آئی اور میرے دل میں یہ آیا کہ خداوندہ، اگر یہ کلام برحق ہے اور تیرے پیغمبر پر نازل ہوا ہے تو تو میری مدد فرما اور ایسے پانی کا بندوبست کر دے جو میرے حلق میں اتر جائے۔ دل میں یہ آنا تھا کہ یک بیک قریب پڑے ہوئے پتھر میں شگاف ہوا اور اس سے پانی نکلنے لگا۔ میں نے اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ یہ پانی میرے حلق میں ڈال دے۔ اس پانی کا حلق میں پہنچنا تھا کہ مجھے اس کرب سے نجات مل گئی اور پتھر سے نکلنے والا پانی بھی ختم ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مسلمان قیدی نے جب پتھر سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ مچل مچل کر کہنے لگا کہ میں نصرانی بننا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ کمبخت یہ کرامت تو تمہارے قرآن کی آیت کے اثر سے ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور بولا تم چاہتے ہو کہ میں نصرانی مذہب کو قبول نہ کروں؟ آخر کار وہ کلیسا کے بڑے نگراں کے پاس پہنچ کر نصرانی بن گیا۔ اس سلسلے میں اس نے کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کی اور یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ حقیقت کیا ہے۔ البتہ میں اور میرے دوست کے لیے اس معجزے سے بڑھ کر اور کوئی چیز اسلام اور قرآن کی حقانیت کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے سوچا کہ کہاں جائیں، ہماری عمر کا ایک حصہ نصرانی ملک میں گزر چکا ہے۔ میرا دوست مجھ سے زیادہ ذہین تھا۔ اس نے کہا آپ اس آیت سے کیوں غافل ہیں؟ ہم اسی آیت کے ذریعے خدا سے متمسک ہوتے ہیں، اس طرح وہ ہماری نجات کا سامان فراہم کر دے گا۔ ہم نے اس آیت سے تمسک اختیار کیا اور کہا اے خداوندہ اور اے قرآن کو نازل کرنے والے، پیغمبر عربی کی حقانیت کے ذریعے ہماری نجات کے سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دے۔ اس کے بعد جب ہم سوئے تو خواب میں ہم نے ایک نورانی پیکر کو اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ یہ نورانی پیکر ایک تخت پر جلوہ افروز تھا اور اس تخت کو دو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ ان بزرگوار نے تخت پر بیٹھے ایک اشارہ کیا تو کلیسا کی دیوار پر موجود تمام شکلیں اور نقش و نگار مٹ گئے۔ ہم دونوں نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا آپ حضرت مسیح ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں محمد عربی ہوں، وہی جسے تم نے یاد کیا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تمہاری نجات کے سلسلے میں رہنمائی کروں۔ تم دونوں اس ملک سے ہجرت کر کے اسلامی ملک میں چلے جاؤ۔ میں نے کہا اے محمد کہ آپ کا درود و سلام، ہم نہیں جانتے کہ کہاں جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو فرشتوں سے جو تخت اٹھائے ہوئے تھے ارشاد فرمایا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے میرا حکم پہنچا دو اور اسے کہو کہ ان دونوں کو اسلامی ملک پہنچانے کا انتظام کرے، اور وہ مسلمان جو اسلام سے پھر کر نصرانی ہو گیا ہے اس کی بابت بادشاہ کو یہ سمجھاؤ کہ اسے اسلام کی طرف لوٹنے کو کہے، بصورت دیگر اسے قتل کر ڈالے۔ یہ خواب دیکھ کر میں بیدار ہوا اور اپنے دوست سے بیان کیا تو پتہ چلا اس نے بھی بعینہ ہی یہی خواب دیکھا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا اٹھو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے تو ہمیں دیکھتے ہی اس پر ہماری حیبت طاری ہو گئی۔ میرے دوست نے اس سے کہا جو کچھ خواب میں ہماری بابت تم سے کہا گیا ہے وہ بجا لاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر لرز اٹھا اور بولا مجھے ایسا حکم دیا گیا ہے کہ جس کی میں مخالفت نہیں کر سکتا۔ تم لوگ جہاں جانا چاہتے ہو سفر کے سلسلے میں تمام انتظام مکمل ہیں، لیکن جب تک ہمارے ملک میں رہو اس واقعے کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک شخص کو ہمارے سفر کے سلسلے میں ہدایت جاری کی۔
اسی وقت اس مسلمان قیدی کو بھی بلوایا گیا جو نصرانی ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم نے نصرانی مذہب کیوں قبول کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، معجزہ دیکھ کر میں نصرانی ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اسلام کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو اس نے جواب دیا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں ایسے نصرانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد جلاد کو بلا کر حکم دیا گیا کہ اسے قتل کر دو۔ اس کے بعد بادشاہ نے بڑی عزت اور احترام سے آپ کے ملک پہنچانے کا بندوبست کر دیا، اور بعد میں جو کچھ بھی ہم یہاں کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے آپ خود بھی جانتے ہیں۔ واقعہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن اس واقعے سے ہمیں کیسا سبق حاصل ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی ایک ایک آیت ہدایت سے بھرپور ہے۔ کسی ایک آیت کو بھی اگر ہم لیں اور اس سے ہدایت طلب کریں، اس سے متمسک ہوں، تو خداوند عالم کی ذات رحمان الرحیم ہے اور وہ ہمیں ہدایت ضرور دے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس واقعے کو اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، تاکہ وہ بھی اس واقعے کی برکتوں سے اپنے ایمان کو پختہ کر سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔